محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اندھیرے میں بارش کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے نزدیک کوئی آبشار گزر رہی ہو۔ بھارت کے یہ جنوبی علاقے بارش کے علاقے ہیں۔ اس طرف بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور موسلا دار بارشیں ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بارش اچانک رک گئی اور جنگل میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران نے سوچا کہ اب اسے بھی وہاں سے چل پڑنا چاہیے تاکہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر دلی یا بمبئی کی طرف جانے والی کوئی بھی گاڑی پکڑ سکے۔ ابھی وہ چلنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے بہت سی شہد کی مکھیاں ایک مدھم گنجار کے ساتھ چلی آ رہی ہوں۔ اس نے غور سے سنا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ آدمیوں کی آوازیں ہیں جو کچھ پڑھتے یا گنگناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے دریا کے پل کی جانب سے 10-12 آدمیوں کی ایک ٹولی دکھائی دی جنہوں نے ایک جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ جنازہ نہیں تھا، اصل میں بوپان تھا، یعنی بانس کا ایک چھابا یا اسٹریچر تھا جس پر کسی بندے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ منہ ہی منہ میں کچھ اشلوک گنگناتے چلے آ رہے تھے۔ وہ عمران کے قریب سے ہو کر اس طرف گئے جہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ لاش کو انہوں نے چبوترے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاش کے اوپر اور اس کے ارد گرد لگائیں اور لکڑیوں پر کچھ چھڑک کر آگ لگا دی۔ لکڑیوں نے جب آگ پکڑی تو وہ سارے لوگ جدھر سے آئے تھے ادھر واپس چلے گئے۔ وہاں کوئی بھی نہ رہا، صرف مردے کی لاش تھی جس کے ارد گرد لکڑیاں جلنے لگی تھی۔ اچانک چبوترے پر جہاں لکڑیاں جل رہی تھی کسی عورت کے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ عمران نے حیران ہو کر چبوترے کی طرف دیکھا۔ عورت کے کراہنے کی آواز زیادہ واضح ہو گئی تھی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، مجھے نکالو، مجھے آگ سے نکالو۔ عمران ایک دم چبوترے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جاتے ہی لکڑی کے بڑے بڑے جلتے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر گرانے شروع کر دیے۔ ابھی آگ چتا کے درمیان جہاں مردے کی لاش پڑی تھی نہیں پہنچی تھی، مگر تپش بہت زیادہ تھی۔ عمران نے چبوترے کے چاروں طرف گھوم کر بڑی بڑی ساری جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر پرے پھینکتی تھی۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ لوگ جس مردے کو جلانے کے لیے لائے تھے وہ اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ جب آگ کی تپش پیدا ہوئی تو مردے کی لاش کا سکتہ دور ہو گیا۔ عمران جیسے ہی چبوترے کی طرف بڑھا کہ لاش جو کہ زندہ تھی چتا سے نیچے اتارے کہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی لاش چتا پر سے اٹھ کر بیٹھی آگ ایک دم سے بجھ گئی۔ لاش نیچے اترائی اور اس نے عمران کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ پھر لاش نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ اشارہ اس پگڈنڈی کی طرف تھا جو جنگل سے باہر جاتی تھی۔ عمران سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بجلی ایک بار چمکی تو 2 سیکنڈ تک چمکتی ہی رہی۔ بجلی کی چمک میں عمران کو لاش کے چہرے کو دیکھنے کا موقع مل گیا۔ عمران بڑا حیران ہوا۔ یہ وہی عورت تھی جو اسے دریا کے پل پر ملی تھی۔ عمران نے سوچا کہ خدا جانے اس عورت کی آتما اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، بہتر ہے کہ وہاں سے چل دیا جائے۔ چنانچہ وہ جنگل کی دوسری سمت بڑھا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسی عورت کی آتما اس کے سامنے آ گئی اور بڑی بے بس اور عاجزی سے عمران کو اس پگڈنڈی کی طرف چلنے کا اشارہ کرنے لگی جس طرف اس نے پہلے اشارہ کیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس عورت کی آتما اسے کسی مصیبت سے بچانا چاہتی ہے۔ جس راستے پر چل رہا تھا اسے چھوڑ کر اس پگڈنڈی پر ہو گیا جس کی طرف عورت نے اشارہ کیا تھا۔ جب وہ اس پگڈنڈی پر چل پڑا تو عورت کی آتما غائب ہو گئی۔ اس وقت صبح کاذب کی سفیدی بادلوں میں سے پھوٹنے لگی تھی۔ عمران جنگل سے نکل گیا۔ ریلوے اسٹیشن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ پال گھاٹ کا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے اسے دلی یا بمبئی جانے والی ٹرین پکڑنی تھی۔ ان دونوں شہروں میں اس کے ماسٹر سپاہی یعنی حاجی صاحب دلی میں اور ستار سیٹھ بمبئی میں موجود تھے۔ وہ کسی کے پاس جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکتا تھا اور کمانڈر جبران کے بارے میں بھی پتہ کر سکتا تھا کہ وہ انڈین پولیس کے قبضے میں ہی ہے یا وہاں سے فرار ہو کر ان میں سے کسی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ پال گھاٹ ریلوے اسٹیشن پر زیادہ مسافر نہیں تھے۔ کمانڈر عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا جہاں سے اسے دلی جانے والی ٹرین کا ٹکٹ مل سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس آیا، پراسرار عورت کی آتما نمودار ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دوسری کھڑکی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ عمران نے دوسری کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں پال گھاٹ سے وایا ہوبلی بلگام شولہ پور بمبئی کا ٹکٹ ملتا تھا۔ عمران سمجھ نہ سکا کہ عورت کی آتما اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تاکہ دلی کا ٹکٹ لے سکے کہ عورت کی آتما نے اس کا راستہ روک لیا۔ حالانکہ بدروحیں اور آتما لطیف ہوتی ہیں اور انہیں چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس آتما نے عمران کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے دھکیلتی ہوئی دوسری کھڑکی کی طرف لے آئی جہاں سے بمبئی کا ٹکٹ ملتا تھا۔ تب عمران سمجھ گیا کہ عورت کی آتما یا روح اسے بمبئی کا ٹکٹ خریدنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اسی میں اس کی کوئی بہتری ہو۔ وہ دوسری کھڑکی کی طرف آ گیا۔ عورت کی آتما کے چہرے پر اطمینان کا تاثر نمودار ہوا اور وہ غائب ہو گئی۔ عمران نے بمبئی کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔
اس نے ایک کلی سے ٹرین کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ بمبئی جانے والی درگاہ پوجا ایکسپریس 1 گھنٹے تک آئے گی۔ پراسرار عورت کی آتما کو جب یقین ہو گیا کہ عمران اس کی ہدایت کے مطابق بمبئی جا رہا ہے تو وہ غائب ہو گئی۔ 1.25 گھنٹے کے بعد ٹرین آ گئی۔ عمران اس میں بیٹھ گیا، گاڑی چل پڑی۔ پہلے حویلی کا اسٹیشن آیا، اس کے بعد بلگام، اور بلگام کے بعد شولہ پور کا بڑا ریلوے اسٹیشن آیا۔ اس دوران عورت کی آتما بالکل نمودار نہ ہوئی۔ یہ بھی کافی لمبا سفر تھا، سارا دن اور ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا چھا رہا تھا کہ ٹرین شولہ پور اور پونا شہروں سے گزرتی ہوئی بمبئی پہنچ گئی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بمبئی اسٹیشن پر سے ہی اس نے ستار سیٹھ کو فون کیا اور اپنی آمد کی اطلاع کی۔ ستار سیٹھ نے کہا تم ریسٹ ہاؤس پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کمانڈو عمران نے وہیں سے ٹیکسی لی اور ستار سیٹھ کی خفیہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ستار سیٹھ بھی آ گیا۔ اس نے کمانڈو عمران کے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کر کہا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جبران کہاں ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہارے کپڑوں سے بو کیسے آ رہی ہے؟ عمران نے کہا تھوڑا صبر کرو سیٹھ، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے بعد عمران نے ستار سیٹھ ماسٹر سپائی کو اپنی گرفتاری اور کیرالہ کی خطرناک جیل سے فرار کی کہانی بیان کر دی، لیکن اس نے پراسرار عورت کی آتما کا ذکر نہ کیا۔ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ستار سیٹھ نے جبران کے بارے میں بتایا کہ وہ بمبئی نہیں آیا۔ عمران کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی قید میں ہے، خدا جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ستار سیٹھ نے کہا تم بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمران نے کہا میں واپس کشمیری مجاہدین کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ جہاد کشمیر میں شریک ہو سکوں۔ ستار سیٹھ بولا اور کمانڈو جبران شاید پہلے ہی سے جموں کشمیر چلا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کمانڈو جبران فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوا، تو کیا تم اسے تلاش کرو گے؟ ستار سیٹھ نے پوچھا۔ کمانڈو عمران بولا نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں پہلی فرصت میں دلی سے جموں کشمیر کی طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ستار سیٹھ کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم جس وقت چاہو جا سکتے ہو، لیکن تمہیں بہت زیادہ ہوشیار ہو کر جانا پڑے گا کیونکہ تمہارے فرار کی اطلاع بمبئی اور دلی پولیس کو بھی دے دی گئی ہوگی۔ کمانڈو عمران نے کہا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کے باوجود ہم نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہرحال اس بار میں زیادہ احتیاط سے کام لوں گا۔ ستار سیٹھ بولا کل صبح منہ اندھیری کی ٹرین سے تم نکل جانا، دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لاتا ہوں۔ ستار سیٹھ وہیں سے گاڑی لے کر بمبئی کی ایک مارکیٹ میں گئے اور کمانڈو عمران کے سائز کی ایک پتلون، ایک جیکٹ اور ایک قمیض خرید کر لے آئے۔ عمران نے غسل کیا، اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ سارا دن سویا رہا۔ دن غروب ہو چکا تھا جب وہ بیدار ہوا۔ شروع رات میں ستار سیٹھ بھی آ گیا، کہنے لگا میں نے دلی میں حاجی صاحب سے رابطہ پیدا کر کے ان سے جبران کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبران ان کے پاس بھی نہیں پہنچا۔ عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارتی پولیس یا ملٹری پولیس کی قید میں ہے، بہرحال وہ فرار ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوگا اور کسی نہ کسی وقت فرار ہو کر کشمیر کے محاذ پر پہنچ جائے گا۔ رات 10 بجے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ستار سیٹھ چلا گیا۔ عمران بیڈ روم میں آ گیا، اس نے ٹیبل لیمپ کی بتی بجھا دی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کیونکہ وہ سارا دن سویا رہا اس لیے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑا رہا۔ کھلی کھڑکی میں سے سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اچانک عمران کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، بیڈ روم میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ کھڑکی میں سے کوٹھی کے برآمدے میں جلنے والی بتی کی دھیمی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دھیمی روشنی میں اسے اسی پراسرار عورت کی آتما نظر آئی۔ آتما یعنی بدرو بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اشارے سے عمران کو باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، صرف باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس وقت عمران نے سوچا کہ صورت کی روح اس سے کوئی کام کروانا چاہتی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمران کو پال گاٹ کے اسٹیشن بلکہ اس سے بھی پہلے جنگل والے دریا کے پل سے یہاں تک لائی ہے۔ پہلے اس روح نے عمران کو دلی جانے سے روکا اور بمبئی کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ بمبئی آ کر اب پھر اسے کسی طرف چلنے کو کہہ رہی ہے۔ اتنا اسے احساس تھا کہ بدرو کی نیت خراب نہیں ہے۔ اگر اس نے عمران کو مصیبت میں ڈالنا یا اسے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک وہ ایسا کر چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر عمران بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار عورت کی آتما سے مخاطب ہو کر پوچھا تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ پراسرار عورت کی آتما دھوئیں کے ایک انسانی حیولے کی طرح تھی۔ عمران کو ایک آ کی آواز سنائی دی، جیسے آتما نے سرد آ بھری ہو۔ آتما بدستور عمران کو دروازے کی طرف بلا رہی تھی۔ عمران نے پوچھا کیا تم مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہو؟ عورت کی آتما نے اسبات میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو ہاں میں تمہیں باہر نکلنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ عمران پر بھی ظاہر ہوا کہ یہ پراسرار بدرو سن سکتی ہے مگر بول نہیں سکتی۔ اس نے عورت کی آتما سے دوسرا سوال کیا تم مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟
عورت کی آتما نے ایک بار پھر سرد آ بری اور ہاتھ کا ایسا اشارہ کیا جیسے وہ اسے وہاں سے کچھ دور کسی جگہ لے جانا چاہتی ہے۔ اس وقت رات کے 11:15 بجنے والے تھے۔ سٹار سیٹ کا یہ ریسٹ ہاؤس بمبئی شہر سے باہر کافی دور سمندر کے جنوب مشرقی کنارے پر ایک ویران اور غیر آباد جگہ پر واقع تھا، اور وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ست پڑا پہاڑی کے سلسلے کے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی جلدی پتلون اور جیکٹ پہنی، الماری میں سے سٹار سیٹ کا بھرا ہوا پستول نکال کر اسے چیک کیا اور جیب میں رکھ کر عورت کی آتما سے کہا، تم مجھے جہاں لے جانا چاہتی ہو وہاں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ عورت کی بدروح نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے اس سے پوچھا، تم جنگل والے دریا کے پل سے میرے ساتھ ہو اور مجھے گائیڈ کر کے یہاں تک لے آئی ہو، کیا تمہارے خیال میں کوئی دوسرا آدمی تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا؟ عورت کی آتما نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عمران نے ایک اور سوال کرتے ہوئے پوچھا، تم روح ہو، روحوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ عورت کی آتما نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کس مشن پر بھارت آئے ہوئے ہو۔ عمران نے پوچھا، مجھے یہاں سے کتنی دور جانا ہوگا؟ عورت کی آتما نے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، میں تمہاری خاطر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی عمران دروازے کی طرف بڑھا، عورت کی آتما بند دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ عمران دروازہ کھول کر باہر آیا تو عورت کی آتما ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھڑی اس کو اشارے سے بلا رہی تھی۔ عمران عورت کی آتما کی رہنمائی میں چل پڑا۔ ریسٹ ہاؤس کے عقبی میدان میں بہت زیادہ جنگلی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ عورت کی آتما عمران کو گائیڈ کر رہی تھی۔ وہ اسے اسی میدان کی جھاڑیوں میں سے گزار کر سمندر کے کنارے کی طرف لے آئی۔ یہاں ریت پر بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ ستاروں کی روشنی میں یہ سیاہ چٹانیں بڑا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھیں۔ سمندر کی موجوں کا ہلکا ہلکا شور اس منظر کو اور زیادہ دہشت زدہ بنا رہا تھا۔ عورت کی آتما کا حیولہ اب عمران کے آگے آگے چل رہا تھا اور عمران اس کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے عورت کی آتما سمندر کے کنارے سے بائیں طرف ہٹتی گئی۔ اس طرف ایک جنگل سے شروع ہوتا تھا۔ عورت کی آتما جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہاں درختوں اور اونچی اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی عورت کی آتما کا سفید حیولہ عمران کو صاف نظر آ رہا تھا۔ جنگل خاموش اور سنسان تھا۔ عورت کی آتما عمران کو ایک گھاٹی میں سے نکال کر اس جگہ پر لے آئی جہاں عمران کو درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی خالی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بانس کی ایک گاٹ پڑی تھی۔ ایک مٹی کا مٹکا تھا جس پر ڈھکن دیا ہوا تھا۔ عمران نے ڈھکن اٹھایا، مٹکے میں پانی تھا۔ اس نے ڈھکنا واپس رکھ دیا۔ اس دوران روح جھونپڑی کے دروازے پر آ گئی تھی اور عمران کو جھونپڑی کے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ عمران جھونپڑی کے پیچھے آ گیا۔ یہاں آتے ہی اسے ایک کمزور سی انسانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ کہہ رہی تھی۔ عمران کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ عورت کی آتما ایک پتھر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور عمران کو اس طرف آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ عمران پتھر کے پاس گیا تو اسے انسانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب اسے الفاظ بھی سمجھ میں آ گئے۔ یہ آواز پتھر کے نیچے سے آ رہی تھی اور کوئی بڑی بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ عمران نے عورت کی آتما کی طرف دیکھا۔ آتما پتھر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عمران جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر پتھر کو دیکھا۔ یہ پتھر کی ایک باری سل تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سل کو پکڑ کر پورا زور لگا کر سل کو دوسری طرف دھکیل دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کافی گہرا اندھیرا گڑا تھا جو کنویں کی طرح تھا۔ انسانی آواز اس کنویں کے اندر سے آ رہی تھی۔ عمران نے کہا، تم کون ہو؟ کنویں کے اندر سے آواز آئی، میں انسان ہوں، میرے دشمنوں نے مجھے بے ہوش کر کے یہاں گرا دیا ہے، اب مجھے ہوش آ گیا ہے، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو۔ عمران نے کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا۔ عورت کی آتما نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران جھونپڑی میں آ گیا۔ اسے کسی رسی کی ضرورت تھی۔ اس نے فوراً بانس کی چارپائی کی دوائن یعنی وہ رسی جس کی مدد سے چارپائی کی باند کو کس دیا گیا تھا کھولنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رسی کھول ڈالی اور اسے لے کر کنویں پر آ گیا۔ اس نے کنویں کی طرف جھک کر کہا، میں رسی نیچے لٹکا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، میں تمہیں باہر کھینچ لوں گا۔ کنویں کے اندر سے انسانی آواز آئی، رسی لٹکاؤ، میں اسے پکڑ لوں گا۔ عمران نے رسی کنویں میں لٹکا دی۔ جب آدھی سے زیادہ رسی کنویں میں چلی گئی تو نیچے سے کسی نے اسے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے رسی پکڑ لی ہے، کنویں میں سے آواز آئی۔ عمران نے کہا، رسی کو پکڑے رکھو، میں اسے ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ رہا ہوں۔ عمران نے رسی کے دوسرے سرے کو قریب ہی ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ دیا اور کنویں پر جھک کر کہا، رسی کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ رسی تن گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کنویں میں گرا ہوا آدمی اوپر چڑھنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ عمران نے آواز دے کر پوچھا، اگر تمہیں اوپر چڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو میں اوپر سے کھینچتا ہوں۔ نیچے سے انسانی آواز آئی، مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، میں اوپر آ رہا ہوں۔ اور وہ آدمی رسی کی مدد سے اوپر آ گیا۔
تم کون ہو اور تمہارے دشمنوں نے تمہیں کنویں میں کس لیے گرا دیا تھا؟ اس آدمی نے گہرا سانس بھر کر کہا، یہ لمبی کہانی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے دیکھا کہ عورت کی آتما کا حیولہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عورت کی آتما عمران کو اسی مقصد کے لیے وہاں لائی تھی کہ اس بدنصیب شخص کو کنویں سے باہر نکالے۔ عمران کو اطمینان سا محسوس ہوا کہ چلو اس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان بچ گئی۔ عمران کو یہ بھی خوشی تھی کہ جس آدمی کو اس نے کنویں میں سے نکالا ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس نے کنویں میں سے پکار کر کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو۔ عمران نے اس بات کی تصدیق کی غرض سے اس آدمی سے جو نوجوان لگتا تھا پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام سلیمان ہے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو جس عورت کی آتما نے اسے اس نوجوان کو کنویں سے باہر نکالنے کے لیے کہا تھا وہ تو ہندو عورت کی آتما تھی، کیونکہ اسے کچھ لوگ چتا پر جلانے کے لیے لائے تھے جہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عورت میں مسلمان تھی؟ اب اس نوجوان پر عورت کی آتما کا راز ظاہر کرنا یا اس بارے میں تھوڑی سراغ رسانی کرنی ضروری ہو گئی تھی۔ عمران نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا زندگی میں تمہیں کبھی کسی ایسی عورت سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو تم سے محبت کرتی ہو اور ہندو ہو؟ نوجوان سلیمان اٹھ کر بیٹھ گیا، حیرانی سے بولا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ ایک ہندو عورت مجھ سے محبت کرتی تھی؟ عمران نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ سلیمان نے کہا، ہاں، ایک ہندو عورت ہمارے محلے میں رہتی تھی، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ اسلام قبول کر کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ اس ارادے سے باز آ جائے، مگر ہندو عورت جس کا نام کوشیلا تھا اور جو مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی نہ مانی، اور اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ بالغ ہے اور عدالت میں جا کر اپنی مرضی سے مجھ سے کورٹ میرج کرے گی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے گی۔ تب اس کے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ صورت کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز جب وہ کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو اس کے چچا نے اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور مشہور کر دیا کہ وہ کچن میں چولہا پھٹنے سے آگ میں جل گئی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس راز کا کیسے علم ہوا؟ عمران نے کہا، پہلے تم یہاں سے نکلو اور بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں چھوڑ دوں، اس کے بعد میں بتا دوں گا۔ سلیمان نے کہا، اس وقت تو تم مجھے کہیں چھپا سکتے ہو تو چھپا دو، کیونکہ انڈیا کی پولیس اور انٹیلیجنس کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں تو وہ مجھے فوراً پکڑ لے گی اور یقین کرو کہ اسی وقت مجھے ہلاک کر ڈالے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔